السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ نیوز، میں محمد مالک۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ دن تھا سپریم کورٹ میں۔ آپ نے دیکھا جو ججز کے ڈیفرنسز تھے بالکل کھل کے سامنے آ گئے، اور پروگرام میں آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے بڑی تفصیل سے، کیونکہ جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ بینچ ڈیوائیڈڈ ہے اور جو کیمپس بنے ہوئے ہیں وہ آج کے بعد تو بالکل ہی، اگر کسی کو شک تھا، اول تو تھا نہیں، تو سٹل یہ شاید پہلی بار سپریم کورٹ کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ چیف جسٹس نے ایک جج صاحب کو ٹوکا اور ان جج صاحب نے وہیں پہ ٹکا سا ایک جواب دے دیا، اور اس کے بعد بڑی سیریس بات بھی انہوں نے کی۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے، امپلائی یہ کیا چیف جسٹس نے، کہ اگر جن کا پہلے سے ہی ذہن بنا ہوا ہے وہ فیصلے میں کریں، اس طرح نہ ٹوکیں۔ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا۔ اس پہ ذرا تفصیلاً بات کریں گے کہ بات کہاں جا رہی ہے۔ وہ پروگرام کے ہم سیکنڈ پارٹ میں کریں گے تفصیل سے۔ فرسٹ پارٹ میں کریں گے مسلم لیگ کی پالیٹکس میں، بیکاز اوور آل پالیٹکس میں بڑی انٹرسٹنگ چینجز آ گئی ہیں۔ کل تک جو کہتے تھے 9 مئی کے ملزمان کو قرار واقع سزا دیں، اس میں بلاول بھٹو بھی تھے، اس میں مولانا فضل الرحمان آگے تھے، بٹ سڈنلی بہت پیار آ گیا ہے۔ اب دونوں بہت بےقرار ہیں کہ عمران خان کو بھی الیکشن میں ہونا چاہیے، اور یہاں تک کی باتیں ہو رہی کہ ان کے بغیر تو مزہ نہیں آئے گا، کیسے ہوگا، ہاتھ کھول دیں اور ہم کیا کسی کے بارے میں بات کریں۔ کیا یہ وجہ ہے کہ ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید پی ایم ایل این مجبوری بن گئی ہے، بقول ان کے اور ان کے جب لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں پی ایم ایل این مجبوری بن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کہ اس کے بغیر پی ٹی آئی کا بندوبست نہیں ہو سکتا؟ اور کیا ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ بالکل پتے ان کے خلاف لگ گئے ہیں؟ انہوں نے موومنٹ میں تو پورا کام اپنا دکھایا، لیکن جب ریوارڈز کی باری آ رہی ہے تو نظر شاید یہ آ رہا ہے سب کو کہ الیکشن ہوں گے، اس میں کولیشن گورنمنٹ بنے گی، کولیشن کو لیڈ کریں گے میاں صاحب۔ تو ادھر جن لوگوں نے ساری سختیاں کاٹیں، جیلیں کاٹیں، سب کچھ کیا، اور میاں صاحب ایگزائل سے آ کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں گے، تو لگ ان کو یہ رہا ہے کہ شاید جو ان ایون فیلڈ ہے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ان ایون فیلڈ ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو ساتھ ہی ہم بار بار ایک ذکر سن رہے تھے کہ ایک نئی جماعت بن رہی ہے جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر، مفتاح اسماعیل اور شاہدہ خان عباسی صاحب کا نام آ رہا تھا۔ شاہدہ خان عباسی صاحب کی کبھی بیانات آتے ہیں کہ میں پارٹی میں ہوں مگر ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے۔ مفتاح کی باتیں سنیں اور کھوکھر صاحب کی باتیں سنیں، اور ہمارے مختلف پروگرامز انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم خیال ہیں اور ہماری پارٹی اگر جب بنتی ہے تو اس کو لیڈ شاہد خاقان صاحب کریں گے۔ تو شاہد خاقان صاحب بلو ہاٹ بلو کولڈ کر رہے ہیں۔ پھر ابھی لیٹسٹ بیان میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی میرے لیڈر شہباز شریف نہیں ہیں، مریم نواز نہیں ہیں، میرے لیڈر نواز شریف ہیں، مگر ان کو آنے پہ گرفتاری کا بھی بڑا خطرہ ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو ہم نے سوچا پہلے سیگمنٹ میں ذرا دیکھ لیں پی ایم ایل این کی پالیٹکس، اور خاص طور پہ شاہد خاقان صاحب فارمر پرائم منسٹر، ان کی پالیٹکس آخر ہے کیا؟ از ہی انڈیسائیڈڈ؟ کیا انڈیسائیڈڈ ہے یا کوئی بہت کیلکولیٹڈ موو کر رہے ہیں؟ اور اس کے لیے لنڈن بھی گئے تھے، وہاں سے مل کے نکلے تو انہوں نے ایک جنریشنل گیپ کا بیان دے دیا کہ جی جنریشن گیپ آ گیا ہے۔ ظاہر ہے ان کا ریفرنس ینگ لیڈرشپ تھی جس میں مریم نواز کلیئرلی اب میاں صاحب کے بعد انہی کو چلی گئی ہے پارٹی کی تمام قیادت اینڈ ایوری تھنگ، چیف آرگنائزر بھی ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ تو یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ اب جب تک شہباز صاحب فیلڈ میں ہیں تب تک تو شاید ان کو کوئی رول ملتا رہے، لیکن سیکنڈ جنریشن میں کلیئرلی مریم نواز کو انہیرٹ ہو گئی ہے پارٹی، جس طرح بلاول صاحب نے انہیرٹ کر لی اپنی والدہ کی، اب نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بن کیا رہا ہے؟ تو اس اینگل سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس میں ہمیں موجود ہے ہمارے سے شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت شکریہ۔ چاہتے کیا آپ بنا رہے ہیں پارٹی نہیں بنا رہے؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ جو مفتاح صاحب ہیں، کھوکھر صاحب ہیں، وہ تو بیچارے پیسے بھی اکٹھے کر کے بیٹھے ہیں، انہوں نے پارٹی کا خرچہ کرنا ہے۔ آپ کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی شہباز شریف آپ کے لیڈر کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں۔ مریم آپ کی لیڈر کیوں نہیں ہے؟ وہ پارٹی کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور چیف آرگنائزر بھی ہیں۔ ہمیں بتا دیں آپ کھڑے کہاں ہیں؟ آپ نے بڑی لمبی چارج شیٹ پڑھی ہے، نہیں سوالات اتنی تو لیب نے نہیں بنائی تھی۔ بات دیکھیں، سیاست ہے نا، بات بڑی سیدھی ہے۔ میرا لیڈر کون ہے 35 سال سے؟ آپ بتائیں۔ اس کا نواز شریف۔ ٹھیک ہے، لیڈرشپ روز نہیں بدلتی۔ ٹھیک ہے۔ میں مسلم لیگ نون میں جب آیا، آزاد منتخب ہوا تھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ آیا، آج تک ان کے ساتھ ہوں، اچھے برے وقت میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے، ابھی اپنے حلقے کے عوام سے مشورہ کر رہا ہوں، ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے، اپنی رائے کا اظہار میں نے ٹی وی پر بھی کیا۔ کون سا حلقہ؟ کیونکہ ابھی آپ لاسٹ جیتے تھے تو میاں صاحب کے حلقے سے نہیں، وہ تو مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا، میں جو مری کوٹا کلر سیدہ کوٹی ستیاں کا حلقہ ہے راولپنڈی کا، مشاورت، کیونکہ ہماری تقدیر کا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔
مشاورت ان سے میں کر رہا ہوں، مختلف لوگوں سے مزید بھی جاری رہے گی، لیکن میں نے اپنی رائے کا اظہار ٹی وی پر کیا، ان کے سامنے بھی کیا ہے کہ وہ الیکشن جو بے مقصد ہو اس میں میں حصہ لینے کا قائل نہیں ہوں۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اگلا الیکشن میری نظر میں بے مقصد ہے، کچھ وہاں حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے ابھی جو باتیں ابھی آپ نے خود کی ہیں، جب تک آج ملک میں غیر معمولی حالات ہیں، جب تک آپ آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے، یہ الیکشن آپ کو کچھ نہیں دے گا، مزید انتشار دے گا۔ اگر اس الیکشن میں تمام ہمیں اپنی پوزیشن سمجھائیں، ادھر تو ہم آئیں گے۔ آئی ول ٹاک اباؤٹ اوور آل پالیٹکس۔ مجھے اب یہ بتائیے، جب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف میرے لیڈر ہیں لیکن شہباز صاحب اور مریم نواز میری لیڈر نہیں ہیں، تو پھر آپ ایک طریقے سے نواز شریف صاحب کی ججمنٹ کو بھی کویشچن کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو پارٹی پریزیڈنٹ بنایا، انہوں نے ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا، تو آپ کہہ رہے ہیں آپ پھر نواز شریف کی فیصلے نہیں اون کر رہے، آپ ان سے آپ ان کو وہ پھر تو آپ فالو نہیں کر رہے نا، یہ کویسچننگ ہے ججمنٹ۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو صدر مت بنائیں، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں صدر غلط بنے ہیں یا کوئی نائب صدر غلط بنے ہیں، وہ بنے ہیں، وہ اپنا کام کریں جو ان کو ذمہ داری دی ہے ان کے لیڈر نے۔ آپ کہتے ہیں میں ان کو لیڈر نہیں مانتا، میں ہر ایک کو لیڈر نہیں مان سکتا نا۔ تو آپ لیڈرشپ آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے، آپ کو میری لیڈرشپ فالوئنگ چاہیے، آپ کو ارن کرنی پڑے گی۔ آپ کے نزدیک آپ کا عہدہ آپ کو لیڈرشپ نہیں دیتا۔ تو آپ کے نزدیک شہباز شریف صاحب نے اور مریم نواز نے اپنی لیڈرشپ ارن نہیں کی؟ جی میری تو ابھی تک نہیں کی نا، ابھی پرفارمنس کریں گے تو پھر نظر آئے گا۔ تو پھر دونوں شہباز صاحب کی جو 16 مہینے کی پرفارمنس ہے اس نے مجھے لیڈرشپ ارن نہیں کی میری۔ مریم نے کو کیا کرنا ہوگا آپ کو سیٹسفائی کرنے کام کریں؟ دیکھیں ہر ایک کے پاس ایک ذمہ داری ہے، آپ ہر روز تو لیڈر نہیں بدل سکتے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو گئے ہیں دونوں ابھی تک۔ ناکامی کس کو کہتے ہیں؟ کام تو ہوگا، جب کام کریں گے تو لیڈرشپ۔ اس کا مطلب چلے شہباز شریف تو آپ نے کہا ناکام ہو گئے، 16 مہینے صاحب کی 16 مہینے کی پرفارمنس ہے وہ ناکام ہو گئے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہی ہیں۔ مریم سے آپ مطمئن کیوں نہیں ہیں؟ مریم سے میرا کوئی نہ مطمئن ہوں، نہ کوئی ناراضگی ہے، نہ کوئی خفگی ہے۔ آپ لیڈر نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا ارن نہیں کیا۔ لیڈر نہیں مان سکتا ہر ایک کو، نہیں میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ نے کہہ دیا، مان لیا، آئی ریسپیکٹ یور ویوز۔ آپ نے کہا کہ آپ کو اپنی پوزیشن ارن کرنی ہوتی ہے، آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اہلیت اس کی۔ تو شہباز صاحب کو تو آپ نے 16 مہینے میں فارغ کر دیا۔ میں نے 16 مہینے کی پرفارمنس سے کم از کم میں مطمئن نہیں ہوں۔ ہماری جماعت بہت زیادہ کام کر سکتی تھی، ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ مریم کے بارے میں آپ کی پارٹی کا خیال ہے کہ جتنا فائری سارا انہوں نے کھڑا کیا پارٹی کو، شروع کے بیانیے میں لیڈ کیا، لوگ کہتے تھے اگر کوئی ادھر سے بولتا ہے یا پارٹی کو زندہ رکھا ہے وہ مریم رکھتی ہیں۔ مریم کی کس وجہ سے ابھی تک آپ کی تسلی نہیں ہوئی کہ نہیں مریم ہیز ناٹ ڈیلیورڈ؟ میرے بھائی لیڈر ایک ہوتا ہے نا، 6 لیڈر نہیں ہوتے آپ کے، 3 لیڈر آپ کے نہیں ہوتے، یہ شاید بات آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کا پک اینڈ چوز ہوگا کہ میں نواز شریف کی کون سی بات مانوں گا کون سی نہیں مانوں گا۔ لیڈر میں مانتا ہوں لیکن میں ان کے اتنے 2 سب سے بڑے فیصلے نہیں مانتا۔ میں فیصلے مانتا ہوں، میرا فیصلے نہ ماننے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ لیڈر نہیں مانتے ان کو؟ کس کو؟ نواز شریف کو؟ میں کہوں کہ میں شاید حقا نواز شریف کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں میں پھر بیان کر دیتا ہوں، بیان کریں۔ لیڈر آپ کا ایک ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ 10 لیڈر نہیں ہوتے۔ لیڈر کیوں ہوتا ہے؟ آپ وہ رسپیکٹ دیتا ہے، آپ کی ٹرسٹ ارن کرتا ہے اپنی پرفارمنس سے، آپ کہتے ہیں ہاں یہ آدمی ہے جس کی ججمنٹ کو۔ کیا آپ نواز شریف کی سینس آف ججمنٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتا ہوں۔ اچھا، میں اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہوں۔ اس سینس آف ججمنٹ کے جو 2 سب سے بڑے سامنے ہمارے پروفس ہیں، ایک شہباز شریف کی پریزیڈنسی ہے پارٹی کی، دوسری مریم نواز کی ایلیویشن ہے ایٹ دا کی پوسٹ۔ جو سب سے امپورٹنٹ 2 پولیٹیکل فیصلے ہیں جس میں پولیٹیکل ججمنٹ سب سے بڑی چاہیے، ان کو آپ ماننے پہ تیار نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نواز شریف کے اوپر ڈاؤٹ ہے۔ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے صدر ہیں، وہ سینئر نائب صدر ہیں، میں مانتا ہوں۔ اگر آپ مجھے کہیں میرے وہ لیڈر ہیں تو میری کہیں لیے نہیں لکھا ہو کہ میرے لیڈر ہیں۔ جماعت کے صدر ہیں، جماعت کے نائب صدر ہیں، میں بھی سینئر نائب صدر رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کسی سے مجھے لیڈر ماننا شروع کر دے۔ وہ ایک عہدہ ہے، آپ نے کام کرنا ہے، لیڈر ایک ہی ہوتا ہے۔ تو لیڈر کی بات ماننا لازمی نہیں ہوتا؟ لیڈر کی بات مان لی، کیا مانی ہے؟ مانی ہے کہ آپ کے صدر ہیں، آپ کے سینئر نائب صدر ہیں، وہ تو آپ مان آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر بھی مان لیں، تو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر بھی مان لیں۔ مجھے یہ نواز شریف صاحب کی ہدایت نہیں آئی کہ لیڈر مان لیں۔ آپ نے یہ بات کیٹیگوریکلی میاں صاحب سے کی جب آپ لنڈن میں تھے کہ جی یہ 2 بندے مجھے قابل قبول نہیں ہیں؟ لیڈرشپ کے سوالات آپ کے، میرے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے۔
نہ مجھے کسی سے کچھ چاہیے، نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، نہ مجھے کوئی کرسی چاہیے. میں تو جو 35 سال سے ایک رفاقت ہے، ایک تعلق ہے، جو حالات ہم نے دیکھے ہیں، میں اس پچھلے 35 سال میں پی ایم ایل این نے 11 سال حکومت کی ہے، 24 سال اپوزیشن میں گزارے ہیں، مشکل وقت بھی دیکھے ہیں. مجھ پہ اگر کوئی بات کرتا ہے، مجھ پہ بات کرنے کا حق جماعت میں صرف ایک شخص کو حاصل ہے، اس کا نام محمد نواز شریف ہے. باقی جو مرضی بات کرے مجھے کوئی. اگر نواز شریف آپ کو پرائم منسٹر بنائیں تو ان کی سینس آف ججمنٹ ٹھیک ہے، اگر وہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنائیں تو سینس آف ججمنٹ غلط ہے. نہیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے انہوں نے بنایا، جماعت نے، میں نے ووٹ دیا شہباز صاحب کو. تو آپ نے میاں صاحب کو کہا کہ جی جو آپ نے شہباز شریف کو بنایا پرائم منسٹر وہ آپ کا غلط فیصلہ تھا. میں نے یہ میرے کہنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے لیڈر کو آنےسٹ اوپینین نہیں آپ دیتے؟ آنےسٹ اوپینین دیتا ہوں. ہم وہ پرفارم نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا حکومت میں، اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشن کے اندر. یہ بات پارٹی فورم پر کہی جاتی ہے. اب میں روز آپ کو رپورٹ نہیں کر سکتا کہ میں نے آج یہ بات کی ہے. میری ذمہ داری ہے. اگر میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کروں گا، پبلکلی میں بات نہیں کروں گا. آپ نے سوال کر دی، میں نے جواب دے دیا. نہیں، میں تو آپ کے پبلک سٹیٹمنٹس پہ بات کر رہا ہوں. آپ نے پبلکلی کہا ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے. آپ نے پبلکلی کہا کہ میں ان کو لیڈر نہیں مانتا. آپ نے پبلکلی کہا کہ جنریشنل گیپ ہے، ہمیں سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. اور زبیر صاحب بڑے دھیمے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی شاید خاقان عباسی صاحب کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ اتنے ناخوش ہیں پھر چھوڑ دیں، اپنی بات کریں. میں نے دیکھیں، میں انٹروگیشن شروع ہو گئی ہے، انٹروگیشن کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ لیڈر مانتے، میں کہا جی وہ میرے لیڈر نہیں ہے. میں لیڈر مانتا، آپ نے سوال کیا نا. لیڈر مانتا ہوں لیکن ان کی بات نہیں ماننی. صدر ہے جماعت کے، نائب صدر ہیں، بالکل ہیں. کیا وہ میرے لیڈر ہیں؟ میرے لیڈر نواز شریف ہیں. یہ بات اچھی لگے بری لگے، یہ بات ہے بڑی واضح ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ جماعت بن رہی ہے. اگر میں نے جب یہ جماعت چھوڑی تو بڑی اوپنلی چھوڑوں گا، یہ خفیہ نہیں چھوڑی جاتی. میں پھر ہی گزارش کر دوں، میرا کسی سے کوئی شکوہ، کوئی ناراضگی کچھ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے. میں آج جو بات کر رہا ہوں کہ میری جماعت ان باتوں کو آج ریپرزینٹ نہیں کر رہی جو ملک کے معاملات کا حل ہے. یہ آج سیاست میں یہ ناکامی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو وہیں کھڑا ہوا ہوں، میری جماعت اپنی جگہ سے ہٹ گئی. نہیں، جماعت میں نے ایک بات کی ہے نا کہ انہوں نے وہ پرفارمنس شو نہیں کی جو ملک کے مسائل کا حل تھی. اس لیے اگر یہی ہم نے میسج لے کر، یہی بیانیہ لے کر، یہی سوچ لے کر اگلے الیکشن میں جانا ہے تو یہ ایک ناکامی کا راستہ ہے. میں اس ناکامی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. آپ اس وقت مسلم لیگ میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال اب نہیں ہے. میں مسلم لیگ میں آج ہوں. جب میں نے مسلم لیگ اگر چھوڑنی پڑی، میں اپنے حلقے کے عوام سے مشاورت کر رہا ہوں کہ مجھے اگلا الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. الیکشن تو بات کی بات ہے. یہ تو آپ نے دو فیصلے کرنے ہیں. ایک فیصلہ ہے کہ کیا آپ نے مسلم لیگ میں رہنا یا چھوڑنا ہے، پھر فیصلہ ہے کہ کیا میں نے نئی پارٹی بنانی ہے یا نہیں بنانی، اور ایک فیصلہ الیکشن لڑنا یا نہیں لڑنا. نہیں، سب سے بڑا فیصلہ یہ ہوتا ہے سیاستدان کے لیے، کیا وہ الیکشن لڑے گا یا نہیں لڑے گا. وہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں کرنا. میری بات سن لیں نا، میری بات کی سنجیدگی کو ذرا سمجھیں. میں نے 9 الیکشن لڑے ہیں. ٹھیک ہے. 85 کے بعد 85 کے الیکشن میں براہ راست نہیں تھا، 88 کے بعد ہر الیکشن لڑا ہے. ٹھیک. آج اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو کچھ سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. آپ اس لیے نہیں لڑنا چاہتے کہ آپ کا خیال ہے کہ یقینی شکست ہوگی اگر مسلم لیگ سے؟ مجھے کبھی شکست اور جیت سے تعلق نہیں رہا. میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن یہاں مقصد ہے الیکشن لڑنے کا تو میں لڑوں گا. میں نے اس وقت بھی الیکشن لڑا جب میرے منہ پر مجھے کہا گیا تم الیکشن نہیں جیتو گے. چھوڑے ان باتوں کو، بتا دیں. چھوڑے کیوں؟ میں بتا رہا ہوں نا، ابھی اس وقت باتیں نہیں کرنی تو کب کرنی ہے آپ نے؟ میں یہ باتیں آپ نے پوچھنی ہے تو ایک ٹروتھ کمیشن بنائے، سب بیان کر دوں گا. یہ پروگراموں کی زینت نہیں بننی چاہیے کیونکہ دوسرا آدمی جواب نہیں دے پاتا نا. میں نام تو نہیں پوچھ رہا. نہیں، نام جو عہدہ بتاؤں گا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے اور وقت بتاؤں گا. اس باتوں کو چھوڑیں. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ سارا دن کوریتے نہیں تو جواب یہی ہے کہ میں سب سے بڑے عہدے والے نے آپ کو کہا تھا کہ اس سے چھوٹے عہدے والے نے کہا تھا؟ اتنا تو بتا دیں. سب نے کہا ہے مختلف اوقات میں. اوکے، اسے سب نے کہا. ان باتوں کو چھوڑیں. اب ملک کی سیاست میں آ جائے، ملک کی بات کریں. نہیں، میں صرف جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یو آر اے ہائیلی ریسپیکٹڈ انڈیویجول. آپ کی بڑی عزت ہے. آپ کے اوپر کبھی کوئی اس قسم کے الزامات نہیں لگے جو تقریباً ہر پولیٹیشین پہ لگتے ہیں. ہر الزام لگتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ،
مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑی بات کیا ہے کہ اگر آپ سیریسلی ان چیزوں کو سوچ رہے ہیں تو آپ اس پہ ایک کیٹیگوریکل پوزیشن لیں. جی میں لے لوں گا ایک دن. کب لیں گے؟ جب میں فیصلہ کروں گا, جب میں حلقے کے عوام سے مشورہ کر کے فیصلہ کروں گا. آپ دو جماعتوں میں نہیں رہ سکتے, یہ ممکن نہیں ہے. میں نے 35 سال سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں, آج بھی مسلم لیگ نون کا ممبر ہوں. لیکن میں نے کہہ دیا ہے کہ حلقے سے عوام سے مشورہ کر رہا ہوں, اگر وہ میری بات مانیں گے, میں اپنی رائے کا اظہار آپ کے سامنے بھی کر دیا, ٹی وی پر کر دیا, ان کو بھی کر دیا ہے کہ جہاں پر آج ملک کی سیاست کھڑی ہے, جہاں پر میری جماعت کھڑی ہے, اگر ہم ملک کے معاملات کا حل آج تلاش نہیں کریں گے ان غیر معمولی حالات میں جہاں ہر آدمی پریشان ہے, ہر آدمی تکلیف میں ہے, الیکشن بے مقصد ہے. میں ان میں حصہ لینے کا قائل نہیں ہوں. اگر آپ لوگوں کی کولیشن بھی بنتی ہے آپ کی پارٹی جو موجودہ آپ کی پارٹی ہے مسلم لیگ کی, تو ہمیں پاس سٹرکچر وہی نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب اگر وزیر اعظم بنیں گے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنیں گے. پہلے بھی آپ کے وزیر خزانہ رہے, ان 16 ماہ میں بھی وزیر خزانہ رہے, اینڈ میں آ کے آخری کروشل جو 7-8 مہینے تھے انہوں نے, اور وہی وزیر خزانہ رہے. تو اگر میاں صاحب بنتے ہیں اور ڈار صاحب بھی بنتے ہیں تو جو معاشی مسائل ہے سب کچھ آپ کے خیال میں پھر یہ کلیئر نہیں کر پائیں گے, ٹھیک نہیں کر پائیں گے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. آج آپ پاکستان کی ساری سیٹیں ایک جماعت کو, ایک لیڈر کو دے دیں, کچھ نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے حالات وہاں پر پہنچ گئے ہیں, اور تمام لیڈر, تمام جو کلیمنٹ ہیں وزارتوں کے, عہدوں کے, وہ سب اقتدار میں رہ چکے ہیں, وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو آج آپ کو ایک نئی سوچ کے ساتھ ان کرسیوں پر جانا پڑے گا. کرسیاں آپ کو معاملات کا حل نہیں دیتی. آپ نے اوور آل پولیٹیکل سچویشن تو ڈسکس کی ہوگی نا میاں صاحب سے, اگر پارٹی نہیں ڈسکس کی. میاں صاحب یہ ریلائز نہیں کر رہے کہ ان کے آنے سے اور گورنمنٹ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بیکاز ان کی اب جو فلائٹ آ رہی ہے 21 اکتوبر کو, اس کا تو نام بھی رکھ دیا ہے پارٹی نے امید پاکستان. اس فلائٹ کا نام رکھ دیا جس پہ وہ دبئی سے پاکستان آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو امید نہیں ہے, آپ کے لیڈر آ رہے ہیں, آپ کو امید نہیں ہے کہ وہ سنبھال پائیں گے. تو میاں صاحب سے ہم نے بات کی. نہیں, یہ صرف میاں صاحب کی بات نہیں ہے, میاں صاحب سنبھال بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی سنبھال سکتے. آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ ہلکے سے آپ نے بات نہیں کی, لیڈر سے آپ نے بات نہیں کی, تو کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ بولنے کا موقع دے دیں. حکم. میں نے بات آج بھی یہی کرتا ہوں کہ جب سب سیاستدان اکٹھے بیٹھیں گے, ایک شخص نہیں کر سکتا, چاہے وہ جو مرضی ہو. یہ سب جب بیٹھیں گے, آگے کے راستے کا تعین کریں گے, پھر معاملہ چلے گا. اب آپ پوچھیں گے انیشیٹو کون لے؟ انیشیٹو میری نظر میں سب سے سینئر سیاستدان میاں نواز شریف ہیں. 40 سال سے ملک کی قومی سطح کے کیا کریں کہیں آئیں, بات کریں, سب بیٹھیں. 6 آدمیوں کا میں نام لے لیتا ہوں. 4 سیاستدان ہیں, ایک آرمی کے چیف ہیں, ایک چیف جسٹس ہیں. 4 سیاستدان کون سے؟ 4 جو بڑی پارٹیاں ہیں, میاں نواز شریف ہیں, عمران خان ہیں, زرداری صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں. آپ اور 2-4 بڑی جماعتیں وہ بھی بٹھا لیں. عمران خان کا تو بھی نظر نہیں آ رہا کہ کسی بھی صورتحال میں باہر نکلیں گے یا ان کی پھر شاید آپ کو حل نہیں ملے گا. پھر معذرت سے میں کہوں گا, پھر شاید آپ کو حل نہ ملے. آپ کے خیال میں میاں صاحب, بلاول بھٹو, مولانا فضل الرحمان, آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان جب تک یہ بیٹھ کے ایک مکمل لاہ عمل طے نہیں کریں گے, پاکستان کے حالات نہیں بدلیں گے. حالات نہیں بدلیں گے, کیونکہ آپ کی سیاست اتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, اتنی ڈیوائسو ہے, ڈفرینسز اتنے بڑھ گئے ہیں, اور حالات اتنے پیچیدہ ہیں, اور آپ کی کیپیسٹی میں اتنی کمی آ گئی ہے, آپ کی صلاحیت میں اتنی کمی آ گئی ہے کہ آپ حل نہیں کر پائیں گے. یہ چیز آپ نے میاں صاحب سے تو اگر ڈسکس کی ہے, کیا یہ چیز آپ نے آرمی چیف یا چیف جسٹس صاحب یا کسی کو بھی پہنچائی ہے یا ڈسکس کی ہے؟ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ہمیشہ پچھلے 6 مہینے سے یہ باتیں کر رہا ہوں. میری ان سے کوئی رسائی نہیں ہے, نہ کوئی خواہش ہے. لیکن یہاں پر ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں, ہر روز ہوتے ہیں, ہر آدمی دیکھتا ہے. آپ بھی کوٹ کرتے ہیں, میرے پروگرام بھی آپ کوٹ کریں گے, اور لوگ بھی کوٹ کریں گے. بات تو یہی ہے. اگر کسی اور کے پاس بہتر حل ہے وہ اس کو ذکر کر دے, میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا. میری کوئی کلیم نہیں ہے کہ حل صرف میرے پاس. آپ کے خیال میں ابھی الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے؟ الیکشن نہ ہونا سب سے بڑی خرابی ہے. آپ کہتے میں ہیں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن آپ کو کوئی رزلٹ نہیں دے گا, کیونکہ صلاحیت ہی نہیں ہے کسی کے پاس.
آگے بننی پھر کولیشن گورنمنٹ ہی ہے. کوئی جماعت بھی اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آج بیٹھ کر طے کر لیں کہ ملک آگے کیسے چلے گا. یہ آج وقت ہے آپ کے پاس, اور آئین میں اس کے اندر کوئی اس کے بار نہیں ہے, کوئی اس پہ قدغن نہیں ہے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو پھر شاہد صاحب یہ بتائیں, ایلیفنٹ ان دا روم تو پھر پی ٹی آئی ہوئی نا, اور عمران خان اس لیے کہ 9 مئی کے بعد اب جو لائنز ڈرا ہو گئی ہوئی ہیں, اور جس کے اوپر بار بار فوجی قیادت کے بھی ویوز آتے ہیں, بار بار جو ہم سارا ایک چیز چلتی دیکھ رہے ہیں, تو سب سے بڑا کی ایلیمنٹ تو وہ پارٹی ہے. اگر وہ اس کمرے میں نہیں ہے اور ابھی لگ نہیں رہا کہ ہمیں ہوگا, تو پھر یہ نان سٹارٹر ہے. پھر یہ آپ کے خیال میں الیکشن ہوگا, ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی, اور اگر وہ بھی ناکام ہو گئی تو پھر تو جو آپ سینیریو دیکھ رہے ہیں وہ تو پھر ان ڈیموکریٹک سولوشن نظر آ رہا ہے کہ کل کو پتہ نہیں کیا ہوا اس ملک میں. جی اسی لیے اس ان ڈیموکریٹک سولوشن سے بچنے کے لیے آج وقت ہے. آپ دو باتیں کر رہے ہیں. ایک آپ مئی 9 کا ذکر کر رہے ہیں. مئی 9 جو کچھ پاکستان میں ہوا انپریسیڈنٹڈ ہے. میں اس کو ایک سانحہ کہوں گا, اس لیے کہ جب ملک کے اندر ملک کی تنصیبات پہ حملہ ہو جائے, اور جہاں تک جو نالج ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا, اس کا آپ پروسیکیوٹ کرنا ہے آپ نے ان لوگوں کو, یہ آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے. دوسری بات پی ٹی آئی کی ہے. اگر پی ٹی آئی منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے وہ کام کیا ہے, اگر جماعت نے کیا, کچھ اشخاص نے کیا تو ان کے خلاف کارروائی کر لیں. جماعت نے کیا ہے تو آپ کو جماعت کے خلاف بھی کارروائی کرنا لازمی ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کہ ایک جماعت نے یہ منظم حملہ کیا ہے, پھر آپ کو پروسیکیوٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا قد کاٹ ہے, جو ووٹیں لیتی ہیں, جو سیٹیں لیتی ہیں, ان کو بیٹھ کر جو حکومت کر چکی ہیں, بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کرنا. چلے 4 لوگوں کو تو آپ کمرے میں اکٹھا کر لیں گے. کس قانون کے تحت, کس سسٹم کے تحت اس کمرے میں آرمی چیف آف چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھیں گے؟ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے سے, پاکستان کے اہم اداروں کے سربراہ ہونے کے ناطے سے, اور پاکستان کے آئین کے حوالے سے. پاکستان کے آئین میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ ملک کے معاملات کو طے کرنے کے لیے یہ اشخاص اکٹھے نہ بیٹھ سکیں. کیا طے کریں؟ طے کریں کہ ہم نے کیسے آگے چلنا ہے. یہ ایک پروسیس ہے نا. یہ جو آئین کے ماورائے آئین جو باتیں ہیں یہ ایک دن میں نہیں آئیں, یہ 76 سال کا سفر ہے. آپ نے آج ان پر بات کرنی ہے. آج اس سفر کے آخر پہ پہنچ چکے ہیں, آگے سپیس نہیں ہے. تو پھر یہ سلوشن نہیں ہے کہ آپ اپنی پارٹی بنائیں اور وہ پارٹی انیشیٹو لے, اور اس کو بھی ان اداروں کی اگر سپورٹ ہو تو پھر آپ سب کو کمرے میں بٹھا لیں؟ میں آپ کی رائے کو کنسیڈر کر لوں گا. اداروں کی سپورٹ جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے. جو جماعتیں اداروں کی سپورٹ سے بنتی ہیں وہ ناکام رہتی ہیں. ناکام اس حوالے سے رہتی ہیں کہ ملک کے مسائل حل نہیں کر پاتی. جماعتیں اپنے طریقے سے چلیں. اگر 4 سال نہیں آئے اور عمران خان کی پوری گیم الٹی ہوئی تو وہ ٹریول کرنے کے لیے تیار ہو گئے, جی آپ کے خیال میں سارا کوئنسیڈنس ہے؟ میں نے یہ بات بارہا کہی ہے کہ علاج ان کا جاری ہے جہاں تک میری نالج ہے. یہ فیصلہ کہ انہوں نے کب پاکستان آنا ہے یہ ان کے ڈاکٹر کر سکتے ہیں یا خود کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ سفر کر سکتے ہیں, وہ کہیں گے نہیں ٹھیک. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے نہیں قابل, اس کے باوجود میاں صاحب علاج نہیں کرانا چاہتے, ملک آنا چاہتے ہیں, سفر تو پہلے بھی کیا, وہ دبئی تک پہلے بھی آئے ہیں, سعودی عربیہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو سفر کر کے رہنے کی بات ہے نا. سفر کا ایشو نہیں ہے. جو ایکسٹینڈڈ سفر صرف ٹریول کی بات نہیں ہے. آپ ایک جگہ علاج کروا رہے ہیں, ڈاکٹر وہاں پر ہیں, پاکستان آئیں گے. میاں صاحب آتے ہیں, جی اگر میری بات سن لینا, اگر ہاں تو اس لیے یہ فیصلہ میاں صاحب پہ چھوڑ دیں. تو میاں صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ آدمی جا کر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, وہ علاج چھوڑ کر آگے کر لیں گے. اگر میاں صاحب اس کا مطلب آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو پھر ان کو جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں, کیا پھر اداروں کی سپورٹ ہوگی؟ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے خود اپنے 2-3 جگہ کامنٹ دیے. آپ نے کہا کہ وہ آئیں گے, ابھی نہیں پتا, کورٹ کے سامنے کورٹ کے آرڈرز ہیں, ہوگا. تو اگر ان کے لوگ کہتے ہیں, باقی لوگ, کہ جی ایبسلیوٹلی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بیل, بیکاز یہ انپریسیڈنٹڈ بیل ہوگی. پہلے جتنے لوگوں کو بیل ملی, پروٹیکٹیو بیل, چاہے ڈار صاحب ہوں یا دوسرے ہوں, وہ ان میں سے کنوکشن کسی کی نہیں ہوئی بھی تھی. وہ اشتہاری تھے, وانٹڈ تھے, کیسز میں فیصلہ نہیں ہوا تھا. میاں صاحب کو کنوکشن کے بعد اگر پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے اور وہ سارا کرتے ہیں
تو وہ تو پھر ہائیسٹ لیول پہ ہی بات ہو رہی ہے نا. پھر تو جوڈیشری شاید وہ رول پلے کرے گی جو آپ چاہتے ہیں, شاید اسٹیبلشمنٹ رول پلے کرے گی جو آپ کے خیال میں ہونا چاہیے, انوالومنٹ ہونی چاہیے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات سے مجھے لگتا ہے کہ پھر میاں صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی بھی ہے, تو ابھی شاید اسی وجہ سے شاید بلاول صاحب اور دوسرے کچھ زیادہ گھبرا رہے ہیں کہ جی تو بہت ہی لاڈلے ہو گئے ہیں آپ لوگ. نہیں, مجھے کسی ایسی بات کا علم نہیں ہے. قانونی جو کیفیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سی باتیں میں نے سنی, آپ سے بھی نئی باتیں سنی ہیں. ہاں, ہم نہیں بتا رہے صاحب, صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی معصومیت بھی کمال ہے. نہیں, میں نئی باتیں اس لیے کہ جہاں تک میری نالج ہے, اور میں قانون دان نہیں ہوں, میں لائر نہیں ہوں, کنوکٹڈ آدمی کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی. ایگزیکٹلی. آپ جب کنوکٹڈ ہیں, کیس جیسا بھی ہو, کیس بالکل جعلی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میاں صاحب یہاں سے باہر گئے علاج کے لیے, جہاں تک میری نالج ہے ان کا ایبسکانڈر بھی کورٹ نے ڈکلیئر کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کیا, بہرحال وہ جگہ اس کو چھوڑ دیں, وہ علیحدہ مسئلہ ہے. اب جب وہ واپس آئیں گے, ان کی کنوکشنز بحال ہیں, ان کی سزا ہے, موجود ہے, اس میں کوئی بیل نہیں ہو سکتی. بیل صرف آپ کو جب آپ نے اپیل کی, وہاں آپ ساتھ بیل کی پٹیشن بھی ڈال سکتے ہیں کہ اپیل کے فیصلے تک مجھے ریلیف دے دیں. میاں صاحب جب آئیں گے, جو وہ گئے ہیں جیل سے باہر گئے ہیں, ان کو واپس آ کر کورٹ کو سرنڈر کریں گے, کورٹ فیصلہ کر دے گا. میری نظر میں کورٹ 3 فیصلے کر سکتا ہے. ایک, ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے دے گا, یعنی جیل بھیج دے گا. دوسرا, ان کو وہ ریلیف بھی دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بیل دے دیتے ہیں, یا وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کا علاج ہو رہا ہے, آپ اسپتال میں, آپ کی کسٹڈی جوڈیشل کسٹڈی وہاں کنسیڈر ہوگی یا گھر پہ کنسیڈر ہوگی. اتنے بڑے انپریسیڈنٹڈ جو فیصلے کورٹ کرے گی, آؤٹ آف بلو کرے گی, ایسے کر دے گی. ضروری نہیں کہ انپریسیڈنٹڈ کرے, میں تو آپ کو چوائسز بتا دیے کورٹ کے سامنے کیا ہے. اچھا, مجھے فیصلہ کورٹ کرے گا, اور یہ میری گزارش سن لیں, فیصلہ عدالت کا ہے. میں اس بات پر حیران ہوں کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, جو آپ نے, جب میاں صاحب کی کنوکشن ہوئی وہ بھی فیصلہ عدالت کا تھا. میاں صاحب نے اور آپ تمام لیڈروں نے کہا کہ جی یہ عدالت سے فیصلے کروائے گئے اور ججوں نے مل کے یہ واردات کی. بالکل, تو وہ بھی عدالت کا ہی فیصلہ تھا نا, لیکن اس کے محرکات اور تھے. وہ نام لے کے کہتے ہیں جنرل باجوہ ریسپانسبل ہیں, جنرل فیض انہوں نے فیصلے کروائے, آصف کوسا بیچ میں شامل تھے. تو ججز کے فیصلے اب ہم نے جو دیکھے ہیں پولیٹیکل, اس میں ہمیشہ ریزنز کچھ آپ خوش نہیں ہوگے تو آپ کہہ دیں گے یہ تو سارے اسپانسرڈ فیصلے. میں آپ سے اگر میاں صاحب کو بیل مل جاتی ہے تو آپ کہیں گے یہ سارا کرایا گیا. اگر آپ لنڈن گئے, آپ نے میاں صاحب سے لیڈرشپ کی بات نہیں کی, آپ نے مریم بی بی کی بات نہیں کی, شہباز صاحب کی بات نہیں کی, آپ نے اپنا آنے جانے کی بات نہیں کی, تو اتنی دیر بیٹھ کے آپ نے میاں صاحب سے بات کی کیا لنڈن میں؟ میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی. کچھ بھی نہیں بتائی. میں نے بتائی. آپ تو اسپیسیفک سوال کر رہے ہیں کہ جی مجھ سے میاں صاحب نے نہیں پوچھا کہ شہباز صاحب آپ کے لیڈر ہیں یا نہیں ہیں, یہ سوال انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ مریم بی بی آپ کی لیڈر ہیں یا نہیں, یہ سوال انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے یہی کہا, نہیں کہا کہ جی میرے بیل کا کیا ہوگا, یہ سوال انہوں نے نہیں کیا. ہم نے ملک کے معاملات پر بات کی, آگے کے راستے پر بات کی, ڈسکشن کیا, میں نے اپنی رائے ان کو دی, میں نے اپنی جو تحفظات ہیں ان کا بھی ذکر کیا جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہی بات چیت ہوتی ہے. وہ کوئی ٹاک شو نہیں ہوتا, وہ کوئی سوال جواب کا سیشن نہیں ہوتا. وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے خیال میں ملک کے آج یہ معاملات ہیں, ان کے یہ حل ہیں, میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں, اس پر بات ہوتی ہے. تو پھر آپ نے باہر آتے ہی جنریشنل گیپ والی بات کیوں کی کہ جنریشنل گیپ میں بہتر ہے انسان عزت سے سائڈ پہ ہو جائے, وہ آؤٹ آف دا بلو کیوں بات کیا؟ میں یہ پچھلے 9 مہینے سے کر رہا ہوں. ہاں, لیکن ان کے ڈور اسٹیپ کے اوپر سیڑھیاں اتر کے بات کرنے کی جگہ کا ایک مقصد ہوتا ہے. سوال کیا گیا, جیسے آپ نے سوال کیا, میں سوال کا جواب دے دیا. خود تو بات نہیں کرتا. کب تک آپ کے خیال میں آپ یہ فیصلہ کب تک کر لیں گے کہ ہم نے پارٹی بنانی ہے یا نہیں بنانی, یا یہ فیصلہ آپ چھوڑ دیں, جو لوگ پارٹی بنائیں گے ان پہ چھوڑ دیں. الیکشن اگر ایسی بات ہوئی تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا 1 دن پہلے, اگر کوئی ایسی بات ہوئی. آپ کے دوست کہہ رہے ہیں, کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں, میرے بہت سے دوست ہیں وہ جماعت بنانا چاہتے ہیں, میں اگر میں شامل ہوتا ہوں آپ کو اطلاع کر دوں گا. جماعت بنتی ہے, اطلاع ہو جائے گی آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں, اچھا اس پہ لاسٹ کوسچن, جی آپ کے خیال میں اگر یہی سیٹ اپ الیکشن ہوتا ہے, میاں صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں, ڈار صاحب فائنانس منسٹر بنتے ہیں, کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے جس طرح پہلے بن گئی تھی 16 ماہ, اس قسم کی, آپ کے خیال میں یہ ایک نان سٹارٹر ہے اور یہ فیل ہو جائے گا؟ کوئی حکومت بھی آج راستے کا تعین کیے بغیر الیکشن میں آپ جائیں گے, الیکشن ہوں گے, نان سٹارٹر ہے. حالات اتنے پیچیدہ. اگر یہ 6 لوگ ایک کمرے میں ڈال دیے جائیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, کیا وہ طے کریں؟ کیا وہ مین ایک اکنامک بلو پرنٹ طے کریں؟ کیا اکنامک بلو پرنٹ, گورننس کا بلو پرنٹ, جوڈیشری کے ریلیشن شپس ہیں عدلیہ ایگزیکٹو کے ساتھ. اب بڑے میجر ایشوز ہیں ملک کے, کچھ آپ کے ذہن میں ہیں, کچھ میرے ذہن میں ہیں.
آج ان کا راستے کا تعین کریں. آپ نے اس ملک کے عوام کو کانفیڈنس دینا ہے. آپ یقین کریں جس دن یہ 6 لوگ بیٹھے 20 روپے ڈالر گر جائے گا, 30 گر جائے گا, کانفیڈنس آئے گا ملک کے اندر. آج ملک کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے, ان کو اعتماد چاہیے اپنی لیڈرشپ پر. آج وہ نہیں ہے. آپ کے کرٹکس کا خیال یہ ہے کہ آپ, اٹس اے نان پلیزنٹ کوسچن بٹ آئی ہیو ٹو آسک یو, کہ آپ اپنا وزن بنا رہے ہیں کہ آپ پہ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھے, کہ آپ یہ ایک براڈ بات کر رہے ہیں, رولز کی بات کر رہے ہیں, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کھل کے آپ پہ ہاتھ رکھتی ہے تو پھر آپ پارٹی اناؤنس کریں گے, اور اس لیے آپ پارٹی کا اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے بیکاز آپ کو شاید وہ سپورٹ انسٹیٹیوشنل نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں. کرٹکس کا میں مشکور ہوں, کتنی گہری انہوں نے سوچی ہے. میری 35 سال کی زندگی آپ کے سامنے ہے, میرا جواب میری 35 نہیں, میں ذاتی تو میری آپ کو بہت عزت کرتا ہوں, ذاتی کا جواب آپ دے دیں. اچھا, لاسٹ کویسچن سیگمنٹ کا, مجھے یہ بتائیں یہ جو مولانا صاحب اور بلاول اچانک ان کو عمران خان کی اتنی تڑپ کیوں آ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا کوئی ریپروچمہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, تڑپ کی بات نہیں, انہوں نے اپنی اظہار رائے کیا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک جماعت, ہم ہمیشہ -1 فارمولوں کی بات کرتے ہیں, -1 فارمولے نہیں چلتے. ایک جماعت اگر الیکشن سے باہر رہی, وہ الیکشن ہی اس کا شکار ہو جائیں گے شک و شبے کا, جو 2018 کے الیکشن میں ہوا تھا کہ جب میاں نواز شریف کو الیکشن کے دوران کنوکٹ کیا گیا, وہ الیکشن کبھی وہ اگلی حکومت چل ہی نہ پائی. حکومتیں آپ نے میاں صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ جی یہ 6 لوگوں کو ایک کمرے میں بیٹھنا چاہیے, اور اگر یہ دیا تو اس پہ میاں صاحب کا کیا رسپانس؟ جی, میں نے یہ ٹیبری بات کہی ہے, میں نے ان کو بھی اس بات کا ذکر کیا ہے, انہوں نے اس بات کو سنا, مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں معاملات کو. کچھ کہا انہوں نے, کوئی انڈیکیٹ کیا؟ ہر بات پہ دیکھیں, ہر بات پہ جواب دینا کہ یہ کوشچن آنسر سیشن نہیں ہوتا. انہوں نے شاید کوئی باتیں کی ہوں کہ کیا آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, بالکل یہ ڈسکشن ہوئی. میاں صاحب نے آپ سے پوچھا تو ہوگا کہ عباسی صاحب رہ رہے ہو کہ جا رہے ہو؟ نہیں, یہ بات انہوں نے نہیں پوچھی. ٹھیک ہے, لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ فارمولا, پیس فارمولا چلتا ہے یا نہیں چلتا. یہ پیس فارمولا نہیں ہے, یہ ملک کی ترقی کا راستہ ہے. یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے. یہاں ایک 23 کروڑ کا ملک ہے جس کے مسائل, اس کے عوام کی تکلیف کو حل کرنا. آخری سوال, کیا آپ کے خیال میں جو اس وقت ملکی حالات ہیں, جو لیگل ایشوز بھی ہیں, کیا آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان میں کوئی بات چیت کھل سکتی ہے؟ دیکھیے, سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے, لیکن بات چیت 2 طرفہ ہوتی ہے, اور بات چیت کی کامیابی نیت پہ ہوتی ہے. شاہد خاقان, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے باتیں سنی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لیڈر میرے ہیں, لیکن باقیوں کو لیڈر ماننے سے وہ بالکل صاف انکار ہے. اور انٹرسٹنگلی یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی سیٹ اپ کے ساتھ نواز شریف صاحب بھی آئے تو ان کی گورنمنٹ بھی ناکام ہوگی. لیکن اپنے فیوچر کا ابھی تک شاید صاحب ہمارے ساتھ کنفرم نہیں کر رہے. میرا خیال ہے آج کے انٹرویو کے بعد وہ کھوکر صاحب اور مفتاح کافی پریشان ہوں گے. خیر, ان سے بریک میں ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, پھر آ کے ہم لیگل پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. میں نے آپ کو پروگرام میں شروع میں بتایا تھا جو آج چیف جسٹس صاحب کی آپ صبح سے دیکھ بھی رہے ہوں گے. پہلے ذرا سن لیجئے کہ آج کیا ڈفرینسز. باقی ہم نے دیکھا کبھی جسٹس راز الاحسن صاحب اور کبھی سی جے آپس میں بات کرتے تھے, کبھی جسٹس منیب, لیکن بڑا ہی ان پلیزنٹ چیز ہو گئی, اور شاید اس میں ایک لائن کراس کر گئے ہوں چیف جسٹس صاحب, کیونکہ جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہوا فیصلے کا تو وہ اپنے فیصلے میں لکھ کے دے دیں, اور اس طرح ٹوکیں نہ چیزوں کو, اور جس پہ ریاکٹ کیا جسٹس منیب اختر نے. تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ جب چیف جسٹس صاحب ایک فیلو جج کے اوپر یہ کہہ دیں کہ شاید آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے. یہ تو ہمارا اندازہ ہے کہ سب کے ذہن پہلے ہی بنے ہوئے ہیں, بٹ یو ڈونٹ سے دیز تھنگس. تو اس لائیو پروسیڈنگز نے باقی چیزیں جو دکھائی ہیں, بہت سے وکیلوں کا بھی سامنے آ گیا کون کتنے کیلیبر کا ہے, لیکن بڑے سوال اٹھ گئے ہیں ججز کے اوپر بھی, کنڈکٹ کے اوپر اور ان تمام چیزوں پر. کنڈکٹ پہ کبھی ہم بات نہیں کرتے, لیکن آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لائیو پروسیڈنگز ہم سب نے دیکھی ہیں. مجھے ابھی جوائن کیا حسن رضا پاشا صاحب نے, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل.
یہ بھی آج کورٹ میں تھے. پاشا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کافی ہیئرنگز میں کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی کیس چلے آگے چلے, اور وہ انٹرفیئرنس بھی ججز کے اوپر کافی بار بار کرتے تھے, لیکن ابھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک جج کو چیف جسٹس ٹوک دیں سوال پوچھنے پہ. اور کیونکہ جب منیب صاحب نے ایک سوال کیا تو انہوں نے اپنے لائر کو کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ اس پہ فوکس کریں, تو پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی لائر کو اپنے طریقے سے آرگیو کرنے دیں, یہ بات نہ کریں. پھر اس پہ سنیپ بیک کیا جسٹس منیب نے, اور انہوں نے کہا کہ میں ممبر آف دا بینچ ہوں, یہ میرا رائٹ ہے, آپ اس چیز پہ نہ پڑھیں. اور بڑی ہم نے ایک ان پلیزنٹ سچویشن ججز کی بار بار ایک دوسرا دیکھی. میرا تو خیال ہے لائیو ٹیلی کاسٹ نے بجائے اعتماد ڈالنے کے بڑھانے کے اور لوگوں کا اعتماد شیک کر دیا سپریم کورٹ میں. آپ اتنے پرانے پریکٹیشنر ہیں, کیا اب سپلٹ بالکل واضح ہو گیا ہے؟ بیکاز اب تو لوگ یہاں تک بات کرنی شروع ہو گئے ہیں کہ جی جس طرح ججز بات کر رہے ہیں, جس جج نے اپنا فریم آف مائنڈ دیا ہے, لگتا ہے شاید ایک آدھے ووٹ سے ہی فیصلہ اوپر نیچے ہوگا. یہ جو آج ہوا ہے یہ اس کی کوئی نظیر ہے؟ ہو از ٹو بی بلیم فار اٹ؟ اس کانفلکٹ میں آپ کے خیال میں زیادہ غلطی کس کی ہے؟ دیکھیں مالک صاحب, یہ اس سے پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ گروپنگ آلموسٹ واضح تھی, اور آپ سب کو اور ہم سب کو پتہ تھا کہ کیا گروپنگ کس ریشو سے جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ 2015 کے بعد اب آ کے فل کورٹ ایک بینچ بنا ہے اور وہ ہیئرنگ کر رہا ہے. تھوڑا سا اس میں ایک دوسرے پہ اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے, اور کچھ پرانی جو رنجشیں ہیں وہ ظاہر ہے وہ موجود ہیں, وہ جاتے جائیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سب سے خوبصورتی ہے اور پازیٹیونیس جس کو میں ریفر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو سارے ججز فل کورٹ پہ ایگری ہو گئے اور وہ بیٹھ کے پھر 4-5 دن اس کی پروسیڈنگز ہو چکی ہیں. اتار چڑھاؤ ظاہر ہے, کچھ ٹینشن پہلے سے موجود ہے دونوں دھڑوں میں. تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک اگر معزز جج صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ وکیل سے مخاطب ہوتے ہیں. پاشا صاحب دو باتیں آج ہوئی ہیں. ایک موقع پہ چیف جسٹس نے کہا ایک سوال کرتے ہوئے کہ ہم میں سے کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ لیجسلیشن اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی, کچھ کا خیال یہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس نے یہ امپلائی کیا ہے کہ شاید ان کو پہلے ہی اندازہ ہے کون جج کیا سوچ رہا ہے. پھر جب انہوں نے ڈائریکٹلی یہ بات کر دی جسٹس منیب کو کہ if some of us have already made up their mind, تو وہ ججمنٹ میں لکھیں, یہاں چیزوں کو انٹرفیئر نہ کریں. تو اس کا مطلب ہے جو اس وقت ججز بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں چیف جسٹس کے الفاظ دیکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ججز کے مائنڈ پہلے ہی میک اپ ہیں. ہمیں تو بتایا جاتا تھا ججز اوپن مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں, دلیلوں کے ساتھ سنیں گے. اب مجھے تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید ججز کے مائنڈز پہلے ہی میڈ اپ ہیں اگر میں چیف جسٹس صاحب کی بات پہ اعتبار کروں, اور شاید وہ صرف دلیلوں میں سے ان نکات کو لیں گے جو ان کے آلریڈی میڈ مائنڈز کو آرگومنٹ کو سپورٹ کرے. تو کیا یہ 15 ججز پہلے ہی فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کون کدھر جائے گا؟ بیکاز جب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ سم آف اس ہیو آلریڈی میڈ اپ دیئر مائنڈ تو فیصلے میں لکھ دیں, تو اس کا مطلب ہے یہ پھر ایک فارس ہے جو یہ مقدمہ چل رہا ہے. مالک صاحب دو باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے جب بھی بینچ بنتے ہیں تو آپ کو اور ہم سب کو بلکہ پورے پاکستان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کیس کی کیا فیٹ ہوگی. مجھے بتائیں کیا یہ اس طرح نہیں ہوا؟ آج اس کو آپ کیوں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں وہیں سے چلی آ رہی ہیں اور ایک واضح دھڑے بندی موجود ہے جس کے لیے ہم نے بھی بار بار کوشش کی کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور فیصلے کریں. اب بات صرف اتنی ہے کہ جو اینگزائٹی چیف جسٹس صاحب کو ہے, جو اس کرٹیکل کیس کا فیصلہ آپ کے خیال میں دھڑے بندی کی بیسس پہ ہوگا کہ لیگل آرگومنٹس کی بیسس پہ ہوگا؟ سر لیگل آرگومنٹس کی بیس پہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں آج مثلا فیصل صدیقی صاحب نے بڑا ٹائم لیا اور بہت اچھے آرگومنٹس کیے اور انہوں نے تمام سوالات کے جواب دیے, اور کچھ تشنگی شاید ابھی بھی رہ گئی ہوگی بینچ کے ذہن میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایکڈیمک گفتگو ہوئی ہے آج, اور کویسچنز بھی جو آئے بینچ کی طرف سے وہ بھی ایکڈیمکلی بہت
لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی پاشا صاحب، یہ ہمیں بتائیے، میں نے سپریم کورٹ کے باہر کے بھی کوئی مقدمات آبزرو کیے ہیں، یہاں سوالوں کے ساتھ اوپینینز بھی بہت آتی ہیں. لائک جسٹس اعجاز الاحسن یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ پارلیمان نے زیادتی کی ہے، وہ اپنا مائنڈ دے رہے ہیں. ہر جج کویسچن تو کر رہا ہے لیکن ساتھ پہلے ہی اپنا مائنڈ دے رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ قانون کی دلیلوں پہ ہوگا یا دھڑے بندی کی بیسس پہ ہوگا؟ کو ابھی تاثر یہ مل رہا ہے کہ گروپنگ کی بیسس پہ فیصلہ ہمیں شاید ہوتا نظر آ رہا ہے. نہیں، کچھ آپ کو چینج ویریشن، میرا خیال ہے، ذاتی خیال ہے کہ کچھ ویریشن آپ کو نظر آئے گی جو دھڑا بندی میں ہے، اور وہ آپ کل پرسوں تک آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دھڑے بندی کی بنیاد پہ ہوئی ہے، بلکہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ قانونی نظائر اور قانونی نکات کو اور دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید کچھ ویریشنز ہوئی ہیں. یہ ان دا کورٹ روم جو کورٹ روم کے اندر ہو رہا ہے اس کی بیسس پہ شاید ایک دو مائنڈ سوئنگ ہو جائیں گے، کورٹ روم کے باہر کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سوئنگ ہو جائیں گے. نہیں، کورٹ روم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو دلائل کی بنیاد پہ اگر کوئی ویریشن آنی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر دھڑے بندی کو دیکھا جائے تو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ ادھر کون ہے اور ادھر کون ہے، لیکن جب میں ویریشن کی بات کر رہا ہوں تو وہ آن بیسس آف آرگومنٹس ہوں گے، اور کسی آرگومنٹ سے متاثر ہو کے شاید کوئی ویریشن آ جائے. لیٹس ہوپ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے کہ دھڑے بندی پہ فیصلہ نہ ہو اور آرگومنٹس کی بیسس پہ ہی ہو. میرے بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین، میں نے ایک دن پہلے بھی ایک پروگرام سے، ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں لائن بڑی اچھی تھی، میں وہی ریپیٹ کروں گا. اس میں تھا کہ ججز ڈونٹ جسٹ شیپ آ لاز، دے شیپ آ ویلیوز. کہ وہ صرف ہمارے قانون شیپ نہیں کرتے، ہماری اقدار کو بھی کرتے ہیں. انفارچونیٹلی جو اس کیس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، آئی ہوپ کہ کم از کم قانون شیپ ہو جائے، بیکاز مجھے ویلیوز شیپ ہوتی نظر نہیں آتی. اٹ از سیڈ ٹو سے، لیکن وی ور ایکسپیکٹنگ بہت زیادہ ڈیکورم اور پروپرائٹی فرام سینئر موسٹ ججز آف پاکستان. لیکن انفارچونیٹلی جو ہم سپریم کورٹ میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں دلیل سے زیادہ ابھی تک دھڑے بندی نظر آ رہی ہے، اور وکیلوں سے بحث کے بجائے بینچ ایک دوسرے سے بحث کر رہا ہے. اور لیٹس سیٹ دا بیٹر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.